السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خلیل احمد، ایڈوکیٹ، پریزیڈنٹ مسلم سیوا سنگھ تلنگانہ اسٹیٹ، آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں۔ سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلم سیوا سنگھ جس کو ہم نے قائم کیا ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود ترقی کے لیے، اور چند مقامی شرپسندوں نے ہماری تنظیم کو روکنے کے لیے سازش کی اور طرح طرح کے حربے استعمال کیے، لیکن ناکام ہو گئے۔ ہم آف لائن ممبرشپ کا کام روک دیے ہیں اور ہمیشہ کے لیے روک دیے ہیں، اور ہماری آن لائن ممبرشپ بہت جلد دستیاب ہونے والی ہے، جس سے دلچسپی رکھنے والے حضرات فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارا ویب سائٹ کا نام ہے www.muslimsevasangh.in، جو انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اور میں آپ کو خوشخبری دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بینک اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں کھل چکا ہے، اور QR کوڈ کے لیے پروسیسنگ جاری ہے، اور IFC اور پھر سوئفٹ کوڈ بھی مل جائے گا۔ اور جیسا ہی یہ تمام کام مکمل ہو جائیں گے تو ہم آپ کو بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بتائیں گے، اور ساتھ میں یہی بینک اکاؤنٹ کو ہم ہمارے ویب سائٹ میں لنک کریں گے، تاکہ ہمارے ممبرس کو آن لائن سے 100 روپے جمع کرتے ہوئے ممبرشپ کی فیس ممبرشپ حاصل کر سکیں گے۔ اور پھر جو بھی ڈونار ہوں گے ہمارے، وہ ڈونار بھی بآسانی ویب سائٹ کے ذریعے QR کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے عطیات ہمارے بینک میں جمع کر سکتے ہیں، تاکہ غریبوں کی فلاح و بہبود کا کام ہم جاری رکھ سکیں۔ اور یہ تو تھی مختصر تفصیلات جو ہم آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے ساتھ آج ہمارا ایک مقصد جو ہم نے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حکومت ہند NRC لاگو کرتی ہے تو ہم NRC کی تکمیل کے لیے جو ضرورت مند ہے ان کو مفت ہیلپ ڈیسک قائم کرتے ہوئے اس کام کی انجام دہی میں ان کے ساتھ ہم مدد کریں گے۔ اور جس کو بھی NRC نہیں ملتا، اور ان کے تمام معاملات کو ہم حکومت کی جانب سے قائم کی جانے والی ٹریبونل سے رجوع کر کے انصاف دلائیں گے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم سیوا سنگھ حکومت کی جانب سے نافذ قوانین کا احترام کرے گی، اور تمام مسلمانوں سے یہی اپیل کرتی ہے کہ قوانین کا احترام کریں اور پھر اس پر عمل آوری کریں۔ قوانین سب کے لیے ایک ہی بنتے ہیں ملک میں، کیونکہ جمہوریت ہے اور دستور بالاتر قانون ہے۔ تو اگر ایک مسلمان قوم ملک میں نافذ قوانین کو ماننے سے انکار کر کے علیحدہ شناخت بنانا چاہتی ہے، تو اس سے ساری قوم کا نقصان ہوگا۔ اور آج کل ہمارے حیدرآباد سے ایک چیخ مار پاشا، جو تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے قائد بننے کی تمنا رکھتے ہیں، وہ NRC اور CAA کی مخالفت کرتے ہوئے تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ چیخ مار پاشا جو بھی قوانین نافذ ہوتے ہیں اس کا احترام کر کے مسلمان قوم کو بھی احترام کرنے کی تعلیم دیتے، تو ملک میں ہم آہنگی
اور پھر قومی یکجہتی برقرار ہوتی. لیکن چیخمار پاشا کی منشا کچھ اور ہے، اور وہ ملک کے تمام مسلمانوں کو ایک علیحدہ شناخت بنا کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک حکومت مخالف لوگ، قوم پرستی کے مخالف لوگ، اور پھر ایک طرف قوم پرست. تو چیخمار خان جو ہے یہاں کے، چیخمار خان ہی ہم کہہ سکتے ہیں ان کو، کیونکہ ان کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ شیخ چلی کے بیانات سے کم نہیں نظر آتے ہم کو. تو حیدرآباد کی شیخ چلی چیخمار خان کا منشا یہی ہے کہ ساری مسلمان قوم کو ہندوستان میں دوسری قوم کے مد مقابل کھڑا کر کے خون خرابہ کرانا اور نقصان کرانا چاہتے ہیں. لیکن مسلم سیوا سنگھ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن فلاحی کاموں کی تکمیل کے لیے پابند ہے. مسلم سیوا سنگھ از کمیٹڈ ٹو آنر the laws imposed by the government of India as well as state governments. تو ہم کمیٹڈ ہیں، اور ہم جو بھی قوانین آتے ہیں اور ان سے پیدا ہونے والے مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کا ریزولوشن کرائیں گے قانونی طور پر. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ہر ملک میں شہریت کا قانون نافذ ہے، اور شہریت کی شناخت ہونا اور شہری کارڈز جاری کرنا کوئی عجب بات نہیں ہے. شہریوں کے لیے رجسٹر رکھنا وہ بھی کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے. سی اے اے کا جو قانون نافذ ہوا ہے اس سے نہ تو مسلمانوں کا کوئی نقصان ہونا ہے ہندوستانی، اور نہ پھر کوئی اور قسم کی الجھن ہندوستانی مسلمانوں کو آئے گی. یہ صرف پاکستان، بنگلہ دیش اور پھر افغانستان سے آنے والے غیر مسلموں کو جو یہاں پر ہندوستان میں شہریت حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، ان کو شہریت فراہم کرنے کے لیے قانون شہریت میں ترمیم کی گئی. لیکن کوئی بھی پاکستانی مسلمان، افغانی مسلمان یا بنگلہ دیشی مسلمان ہندوستان میں کیوں آئے گا، اور آئے گا تو پھر اس کو شہریت بھی دینے کی بات ناقابل مناسب ہے. کیونکہ جو تقسیم ہوئی ہے وہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت پاکستان کا قیام عمل میں لایا. اس وقت محمد علی جناح جو تھے وہ بھی ایک چیخمار پاشا تھے، اور چیخمار پاشا کی حکمت یہی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے اور ان کو تقسیم کے ذریعے ان کی آبادی کو تقسیم کر دیا جائے، اور اس منشا میں وہ کامیاب ہو گئے. کاش آج گریٹر انڈیا ہوتا اور تمام مسلمان ہندوستان میں ایک وسیع ہندوستان میں اگر رہتے تو ترقی کا معاملہ ہوتا، تعلیم کا معاملہ حل ہوتا، روزگار ہوتے اور امن رہتا. لیکن اس وقت کے چیخمار خان پاشا جو محمد علی جناح تھے، انہوں نے اس طرح کا جو عمل ہے اس کو ہونے نہیں دیا، اور عظیم تر ہندوستان کی تقسیم پر آزادی کو قبول کیا. تو ہم مسلم سیوا سنگھ کے صدر کی حیثیت سے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر حکومت ہند کی جانب سے این آر سی لاگو کیا گیا، جس کو نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کہتے ہیں، تو کوئی مسلمانوں کے لیے آفت آنے والی نہیں ہے، اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی. اور ایک مرتبہ اگر شہری رجسٹر میں نام چڑھ گیا تو نسل و نسل تک قائم رہے گا، اور اس کے لیے حکومت بھی کوئی ایسے سخت طریقے کو نہیں اپنائے گی، اور بہت آسان طریقے رکھے جائیں گے، اور انشاءاللہ مسلمانوں کو جو ہندوستانی ہے کوئی مشکلات نہیں آئیں گی. اب رہی بات، ملک میں ایک کثیر تعداد روہنگیا مسلمانوں کی آ چکی ہے، اور بنگلہ دیشی مسلمان ہیں، نہ صرف
असम में, त्रिपुरा में, बल्कि मुल्क के कोने कोने में फैल चुके हैं, तो फिर इनके लिए हिंदुस्तानी शहरियत देना मुमकिन नहीं है। और फिर इन लोगों को पनागज़ीन की हैसियत से शनाख्त की जा सकती है और बैनुल अक़वामी क़वानीन के को मद्देनज़र रखते हुए उसके तहत इनके मामले को हल किया जा सकता है। लेकिन चीख मार खां जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मुल्क के मुसलमानों की क़ियादत के मुतमन्नी हैं, उनकी मंशा यही है कि ये तमाम रोहिंग्या जो बांग्लादेशी हैं उनको वोट का हक़ मिले और वो वोट इनके हक़ में इस्तेमाल करें, तो ये बिल्कुल नामुनासिब सी बात है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए वो मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत को गुमराह कर रहे हैं और मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत में खौफ पैदा कर रहे हैं। ये कामयाब लीडर या क़ायद वही होता है जो कौम का एतमाद जीतता है और कौम में एहसास कमतरी पैदा नहीं होने देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिस वक़्त हिजरत वाली ज़िंदगी से फिर मक्का लौट रहे थे, तो उस वक़्त अपने मुख्तसर से साथियों के साथ मक्के को फ़तह किया, इस अज़्म के साथ, हौसले के साथ, और अपने साथियों में हौसला बरकरार रखा और एहसास कमतरी को आने नहीं दिया। तो हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी करीम हैं उनकी सुन्नत पर अमल करना है, न कि चीख मार खां की जो हम बताए हुए गुमराह कुन और खौफज़दा बयानात पर यकीन करते हुए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं एक मरतबा आपको बता दूं कि मुस्लिम सेवा संघ अपनी बात पर कायम है कि अगर हुकूमत हिंद एनआरसी को लागू करती है तो मुस्लिम सेवा संघ मुल्क के कोने कोने में हेल्प डेस्क कायम करेगी और ये हेल्प डेस्क मुफ्त खिदमात अंजाम देंगे और हमारे वॉलंटियर्स आपकी खिदमत करेंगे और हम उनको ट्रेंड करेंगे और फिर आपके आने वाली मुश्किलात का हल कराएंगे और अदालतों से रुजू करके हिंदुस्तानी मुसलमानों को अगर कोई ज़्यादती होती है तो इंसाफ दिलाएंगे। और फिर मैं बात को ख़त्म करने से पहले अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने जो ऑनलाइन मेंबरशिप का प्रोग्राम शुरू किया है वो सिर्फ 100 रुपये का है, और अगर कहीं आप खिदमात हासिल करते हैं तो फिर उनको सर्विस चार्जेस जो भी वो आयद करेंगे वो आप अदा कर सकते हैं, या ख़ुद अपने मोबाइल से भी मेंबरशिप 100 रुपये अदा करके फॉर्म की तकमील के बाद हासिल कर सकते हैं। और ये जो फ़ीस हम उसूल करते हैं वो गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए ही इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ऑडिट होगी और फिर तमाम अकाउंट्स आपको पेश किए जाएंगे। और रही बात फ्री हाउसिंग की, तो ये स्कीम भी जारी रहेगी, सिर्फ हमारी मेंबरशिप लेने वाले हजरात ही इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इससे बढ़कर हम आपको एक और हमने जो मंसूबा बनाया वो स्कीम में है कि 70 साल से ज़्यादा उम्र की नादार मुस्लिम ख़वातीन जो बीमार हैं उनको डॉक्टर के मशवरे पर जो दवाएं इस्तेमाल करती हैं उन दवाओं की ख़रीदी के लिए मुस्लिम सेवा संघ 1000 रुपये की मदद डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र के ज़रिए करने की तजवीज़ रखता है। और इसको यकीनी बनाने के लिए हम हमारे डोनर्स से अपील करते हैं कि हम जब बैंक अकाउंट आपको देंगे और QR कोड भी हम आपको फराहम करेंगे तो इस में ताउन करें और फिर इस कार्य खैर से सवाबदारी हासिल करें। अब मैं बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।